السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر ندیم اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میری تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اور پورے پاکستان سے تازہ ترین معلومات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو جناب، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینل دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اوکے کی رپورٹ پاکستان کے تمام ٹی وی چینل جو ہیں، الیکٹرانک میڈیا، وہ دے رہا ہے۔ تو اور تمام ایسے لگتا ہے کہ تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں اور ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میڈیا پہ سینسرشپ ہے اور میڈیا پہ پابندی اور قدغن لگا ہوا ہے۔ تو آپ جب دیکھتے ہیں پاکستان کا میڈیا اور ٹی وی چینل تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور بلکہ پاکستان کا ہی صرف دیوالیہ نہیں، پوری 25 کروڑ عوام کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اور اب جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں رہا جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ استعمال نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا حربہ نہیں رہا جو عمران خان کے خلاف انہوں نے استعمال نہ کیا ہو۔ تمام قسم کے حربے آزمائے گئے، لیکن قیدی نمبر 804 ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وہ اپنی ہی جگہ پہ اور اپنی ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میری 27 سال کی جدوجہد ہے اور میں نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے اور میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کی بات کی ہے، تو میں اس بیانیے سے اور ان باتوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ان مخالفین کو آپ دیکھیں تو پچھلے 18 مہینوں میں کوئی ایک بھی کامیابی نہیں ملی۔ ان مخالفین کو، پی ڈی ایم حکومت کو اور 13 پارٹی جماعتوں کی حکومت کو کہ آپ کارکردگی دیکھیں تو ان کو عمران خان کے جانے کے بعد 18 مہینوں میں کوئی ایک کامیابی نہیں ملی، سوائے اس کے کہ انہوں نے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں ابھی تک تو ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اور ان مخالفین کی پچھلے 18 مہینے کی کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے کہ جو عمران خان کے مقابلے میں آئے اور عوام کو وہ بتا سکیں کہ عمران خان کو اتارنے کے بعد، ہٹانے کے بعد، جیل میں ڈالنے کے بعد، تحریک انصاف پہ ظلم کرنے کے بعد ہم نے یہ ایک کامیابی اچیو کی ہو۔ کوئی ایک کریڈٹ ان کے پاس نہیں ہے جو وہ عوام کو بتائیں کہ یہ آپریشن رجیم چینج کرنے کے بعد ہم نے یہ چیز اچیو کی ہے۔ تو اچیو صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، اور بے گناہ قیدی تقریباً 10,000 کے قریب پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں، ان کو صرف یہ جیلوں میں ڈالا ہے اور کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، نہ معیشت اچیو کی ہے اور نہ ہی کچھ اور ان کو حاصل ہوا ہے۔ ان کے پاس بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ عوام کو بتا سکیں کہ یہ جی ہمارا 18 مہینے کا کارنامہ ہے جو ہم نے عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں سے ہٹا کر انجام دیا ہے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف تو عمران خان اور تحریک انصاف کو جناب فل ڈوز دی جا رہی ہے، اور دراصل ان کی حقیقت کا ان کو اندراج نہیں ہے۔ اندر ہی اندر ان کے صف ماتم بچھا ہوا ہے اور سوگ جیسی صورتحال ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ سب کچھ تو ہم عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف کر بیٹھے، اور ہم نے سب کچھ، تمام حربے اور تمام ہتھیار اپنے آزما کر دیکھ لیے، تو وہ عمران خان اور اس کی پارٹی ٹس سے مس نہیں ہوئی، نہ وہ ٹوٹنے کا نام لے رہا ہے۔ ہم نے اس کو جیل کے اندر بھی ڈالا، ہم نے اس کو ایک غیر فطری طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے اس کو گرفتار کیا، پھر بھی وہ اس کو جیل کے اندر
جو اس کے ساتھ ٹارچر کیا وہ بھی سب کچھ برداشت کر کے، لیکن وہ ایک انچ بھی، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان سب کو یہ پتہ ہے، کیونکہ اس سارے حالات کی کنجی وہ اسی شخص کے پاس ہے جس کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا آپ جرم دیکھیں تو جرم صرف عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اچھا کا پرفارم کیا۔ اس کے دور میں جی ڈی پی جو تھی 6.1% پر گروتھ کر رہی تھی پاکستان کی ترقی، اور پاکستان کے جو مالی ذخائر تھے وہ 20 ارب ڈالر سے پلس تھے۔ تو اب جو ان 18 مہینوں میں پی ڈی ایم حکومت، شہباز حکومت، پیپل پارٹی حکومت، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے، تو وہ دیکھیں تو پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے 0.99 پوائنٹ پر ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کے ذخائر ہیں وہ 2-2.5 ارب سے بھی کم رہ چکے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک پرفارمنس ہے، اور وہ اسحاق ڈار صاحب ابھی لندن میں بھاگ چکے ہیں، جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ جو جہاز سے اترے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، مجھے دیکھتے ہی مارکیٹ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ چکے ہیں، اور میں IMF کو بھی بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتا ہوں، اور میرا اتنا تجربہ ہے اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، تو میں پاکستان کی معیشت کو آسمانوں پہ چڑھا دوں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ وہ بڑے نعرے وعدے اور کرتے، اور اب بھی وہ جس جہاز سے آئے تھے اسی جہاز سے وہ ابھی لندن میں نس چکے ہیں۔ تو اس کا اب آ جائیں عمران خان کا جرم اور قصور کیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے عام آدمی کی بات کی، ایک مزدور کی بات کی، ایک جھوپڑی والے کی بات کی، ایک چھابڑی والے کی بات کی۔ اس نے لنگر خانے کھولے، اور اس نے صحت کارڈ نکالا، اس نے کسان کارڈ نکالا، اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے دین کی بات کی، اس نے عام آدمی کی بات کی، اس نے غریب کی بات کی، اس نے اسلام فوبیا کی بات کی، بلکہ اقوام متحدہ میں جا کر غیر مسلموں کو بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہمیں اتنے ہی پیارے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پیارے ہیں جتنے آپ لوگوں کا اپنا مذہب اور اپنا دین، اس سے زیادہ ہمیں یہ ہمارے نبی اور ہمارا قرآن مجید پیارا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے مذہب اور ہمارے قرآن کی اور ہمارے نبی کی توہین کرے گا تو ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بتایا، اور اس کا یہ کارنامہ ہے اور اس کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے یہ اسلام کی بات کی، اسلام فوبیا کی بات کی، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بات کی، کشمیر کی بات کی، اور مودی کو ایک بتایا کہ یہ اسلام دشمن ہے، یہ مسلمان دشمن ہے، اور ان کا چہرہ بے نقاب کیا۔ اور انہوں نے ان کا ایک اور قصور بھی یہ ہے کہ انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کا اڈے نہیں دیے افغانستان سے ان امریکیوں کو، ایبسلوٹلی ناٹ کا ان کا یہ بھی قصور ہے، اور یہ بھی ان کا قصور ہے کہ انہوں نے کہا ہم کوئی غلام ہیں۔ یہ سارے تمام قصور ہیں جناب قیدی نمبر 804 کے، جن کی وجہ سے ان کو ان کے تخت سے اتارا گیا، اور رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور ان کو ہٹایا گیا، اور ان کو پھر جیل میں ڈالا گیا۔ تو یہ ہے ان کی قصور، اور اسی کی وجہ سے ان کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور اسلام و فوبیا کے لیے انہوں نے آواز بلند کی۔ یہ سب ان کا قصور ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی تو کوئی ان کا قصور عوام کو تو تقریباً نظر نہیں آتا، لیکن حکمرانوں کو نظر آئے گا، پی ڈی ایم کو نظر آتا ہے، نواز شریف کو نظر آتا ہے، شہباز شریف کو نظر آتا ہے، مریم صاحبہ کو نظر آتا ہے، اور باقی عام عوام کو تو نظر نہیں آتا۔ عام عوام میں تو ان کی پذیرائی، ان کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کے پی کے الیکشن دیکھ لیں، جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ان کی صورتحال دیکھوں تو وہ وہاں پہ کلین سویپ کر رہے ہیں، اور آئے روز ان کے ہر سروے دیکھ لیں تو وہ قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستانی 25 کروڑ عوام میں۔ تو ان کا قصور یہ ہے۔ تو آتے ہیں اب ان کی طرف کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جماعت اسلامی نے ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے کامیاب رہی کہ تقریباً 25 سال کے بعد اس طرح کی کوئی کال دی گئی جو کامیاب رہی ہے۔
یہ مشرف صاحب کا دور گزر گیا، اس کے بعد زرداری صاحب کا دور گزر گیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور گزر گیا، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے 3.5 سال اور 1.5 سال پی ڈی ایم کا نکالے تو یہ تقریباً 20 سے 25 سال بنتے ہیں۔ تو ان دوران میں جو کامیاب ترین شٹل ڈاؤن ہڑتال رہی ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو ایک کال دی گئی تھی کہ جناب آپ ہفتے والے دن شٹل کال ہم جو ہے ہڑتال کی اعلان کرتے ہیں، اور اس میں تاجر برادری نے اور عام عوام نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو یہ تو تھا ابھی ایک مسئلہ جو بجلی کے مہنگے بلوں کی وجہ سے عوام باہر نکلے ہیں۔ تو ابھی پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، اور اس کے بعد اشیاء خورد و نوش مہنگی، تو یہ سب تباہی جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے۔ تو اب ان حکمرانوں کو سوچنا ہوگا جو طاقت کے سرچشمے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو اور اس عوام کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک دن ایسا ہے کہ یہ عوام بے شتر مہار جو ہے جانوروں کی طرح یہ باہر نکلے اور اپنے روڈوں پہ آئے اور اپنا حقوق مانگنا شروع کر دے۔ ابھی تو یہ صرف بل ہیں بجلی کے اور پٹرول اور ڈیزل ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں اور کوئی اپنی خودکشیاں کر رہا ہے۔ یہ تو ابھی ایک ٹریلر ہے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کس طرف جا رہے ہیں اور عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور ہماری عوامی رائے کیا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس ملک کو آگے لے کر نکلنا چاہیے، اور ایک بڑا گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اور جناب عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، مولانا نواز شریف صاحب، اور جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے اگلا پلان اور لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو آگے کس طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک پلان تیار کریں اور اس کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن انتخابات کروائیں، اور جس پارٹی کی حکومت بنے اور جو اکثریت میں آئے اس کو حکومت بنانے دیا جائے، اور اس کو 5 سال کا جو مینڈیٹ عوام دیتی ہے اس کو وہ مینڈیٹ پورا کرنے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر انتخاب ہوں، اور پھر جس کو عوام منتخب کرو وہ آنے چاہیے۔ تو یہ ایک شیڈول بنا کے عوام کو ایک سہارا دینا چاہیے، اور ابھی عوام کو ایسے بے شتر مار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ جس طرح اب یہ پاکستان میں مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور ملیں بند ہیں اور کاروبار بند ہیں اور غریب عوام مر رہی ہے، بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے، کچھ لوگ اپنے زیور بیچ کر، موٹر سائیکلیں بیچ کر، اور اپنے جو کسی غریب نے کوئی جانور پالا ہوا ہے، اس کی زندگی کی ساری کمائی جو ہے ایک غریب کی، وہ ایک اس کے پاس جو جانور ہوتے ہیں، بکریاں، بھینسیں، گائیں وغیرہ، وہ اس کی زندگی کی کمائی ہوتی ہے، اور وہی اس کا آسرا ہوتا ہے۔ وہی لوگ وہ بیچ کر، کپڑے بیچ کر اور اپنے زیور بیچ کر، عورتیں جو ہیں وہ بل ادا کر رہے ہیں۔ تو آگے جو گیس کے بل ہیں، اور پھر یہ مہنگی چیزیں ہیں، اور یہ خورد و نوش کی اشیاء کی جو چیزیں مہنگی ہیں، تو وہ عام عوام اور ایک غریب کیسے خریدے گا؟ تو جب یہ غریب ان چیزوں سے یہ تنگ آئے گا اور خودکشیاں ہوں گی، تو لوگوں میں، عوام میں بغاوت کی لہر اٹھے گی، تو وہ ایک سول نافرمانی کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے طاقتور حلقوں کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے دل بڑے کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو انا ہے، جو بغض ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، اس کو ختم کریں، اور مہربانی کریں اس 25 کروڑ عوام کو ایسے کھلا نہ چھوڑیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ عوام سڑکوں پہ آ جائے اور روڈوں پہ آ جائے، اور پھر ایک افراتفری ہو اور ملک کے اندر مارا ماری ہو، اور پھر یہ کوئی ٹینک اور کوئی جناب توپیں اور کوئی گولیاں اور کوئی ریفلیں کچھ نہیں کام آئے گی جب عوام اپنی مدد کے تحت آپ روڈوں اور سڑکوں پر نکلے گی۔ تو برائے مہربانی ہماری یہ درخواست ہے ہمارے حکمرانوں سے اور طاقتور حلقوں سے کہ اب یہ ایک بہترین وقت ہے کہ اب آپ سارے سٹیک ہولڈر مل کر بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں، اور اس ملک کو آگے لے جائیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں، اور یہ ملک انشاءاللہ ترقی بھی کر سکتا ہے۔ اس ملک میں کیپیسٹی بھی ہے اور اس کی عوام بھی جو ہے وہ محنت ہے، اور دیکھیں اب پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں وہ باہر جا کر اپنی محنت مزدوری کر کے، اور اپنے جو بہترین ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ملک سے جا چکے ہیں، اور 20% پاکستانی عوام یہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہمارے حکمرانوں کو دیکھنی چاہیے۔ تو اب آتے ہیں جی قیدی نمبر 804 سے کوئی غیر سیاسی 3 لوگوں کی اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور ایک طرف تو یہ تحریک انصاف کو فل ڈوز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک نیا کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور جس طرح جناب تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا اور جس بھونڈے طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، اور یہ ایک قابل مذمت بات ہے اور قابل اعتراض بات ہے کہ اس طرح سے کسی کو یہ غیر اخلاقی طریقے سے نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو اس طرح سے گرفتاری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو ان کو فل ڈوز دی جا رہی ہے تحریک انصاف کو، اور دوسری طرف غیر سیاسی لوگوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ باہر بیرون ملک چلے جائیں، یہ 5 سال آپ کے لیے نہیں ہیں، آپ برائے مہربانی یا پارٹی کی قیادت چھوڑ دیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، بلکہ آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کی خاطر بیٹھیں اور بات کریں، اور جو پاکستان کے مفاد میں جو مطالبات ہیں وہ میرے سامنے رکھیں، اور میں نہ تو پارٹی کی عہدہ چھوڑنے والا ہوں، نہ پارٹی کی قیادت چھوڑنے والا ہوں، نہ میں بیرون ملک بھاگنے والا ہوں، اور میرا یہی ملک ہے، میرا مرنا جینا سب پاکستان میں ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، میں نواز شریف اور جناب شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی طرح لندن نہیں بھاگنے والا، اور میں ادھر ہی ہوں۔ اب جیسا کہ وہ لندن میں جناب عیش و عیاشیاں کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم جناب حکمرانی کرنے کے لیے تو پاکستان پہنچ جاتے ہیں، اور بھوکی اور یہ ننگی عوام جو کنگلی عوام ہے اس کو چھوڑ کر ہمارے وزیر اعظم صاحب ابھی لندن میں تشریف فرمائے بڑے بھائی کے پاس، جو کہتے تھے کہ میں جناب اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ تو شہباز شریف صاحب آئیں، آپ نے 1.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں اور 15 سال اس میں آپ اس ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور 3 دفعہ آپ کے بھائی نے باریاں لی ہیں، اور 3 دفعہ آپ کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار رہے ہیں۔ تو آئیں اپنا حساب دیں اور اس عوام کو بتائیں کہ آپ نے اپنے کپڑے کیوں نہیں بیچے، آپ کے بچے باہر، آپ کی جائیدادیں باہر اور آپ کا سب کچھ باہر ہے، لیکن یہ عوام جو ہے پاکستانی غریب 25 کروڑ عوام جو ہے ابھی بھوک سے مر رہی ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی لیں تو وہ کپڑے نہیں لے سکتے، اور کپڑے لیں تو پھر وہ دوائیاں نہیں لے سکتے، دوائیاں لیں تو وہ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، بچوں کی فیس ادا کریں تو وہ بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ پاکستان میں بڑے بھائی کو بھی لے آئیں اور اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو بھی لے آئیں، اور مریم نواز شریف سے صاحبہ سے بھی یہ درخواست ہے ہماری کہ آئیں، آپ بار بتائیں کہ یہ ملک کو کس نے کنگال کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام کو جواب دیں، یہ ان کا حق ہے، آپ ہمارے حکمران رہے ہیں، آپ اشرافیہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے مالیں جائیدادیں اور یہ ٹیٹیز حاصل کی ہیں، تو آپ آ کر برائے مہربانی ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں آپ نے کیا کیا، یہ عیاشیاں کی اور اس ہنستے بستے ملک کو آپ نے کس طرح اجاڑا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔